چھٹی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات ایک انسان اہل خیر حضرات سے، اچھائی والے انسانوں سے دور ہو جاتا ہے میں اس وجہ سے کیونکہ وہ بدزباں یا سخت دل ہوتے ہیں۔ اچھے انسانوں سے یعنی ان کی اور خوبیوں سے فائدہ انسان نہیں اٹھا پاتا ہے، کس وجہ سے؟ صرف ان کی بدزبانی اور سختی کی وجہ سے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اے نبی آپ اگر بدزباں ہوتے یا سخت دل ہوتے تو آپ سے لوگ دور ہو جاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھے لوگ بھی، ان سے بھی دوری کا سبب ایک یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو دوسری خوبیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ لوگ دل کے بڑے سخت کبھی کبھی ہوتے ہیں اور زبان کے تھوڑے سے جو ہے سخت ہوتے ہیں یا بدزبان ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے معاملہ، اس کے برعکس یہ ہوتا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو اہل شر ہوتے ہیں یعنی جو برائی والے ہوتے ہیں، غلط لوگ ہوتے ہیں، اپنی اچھی باتوں سے قریب بھی کر لیتے ہیں لوگوں کو، اپنی اچھی باتوں سے لوگوں کو قریب، یعنی جہاں ایک طرف دوری کا سبب بول رہا ہے اچھے لوگوں سے بدزبانی، تو وہی اچھی زبانی اور نرم زبانی جو ہوتی ہے، اچھے سے پیار سے بات کرنا، بدزبانی نہیں کرنا، یہی چیز لوگوں کو قریب بھی کرتی ہے۔ لیکن جو ایسا کرنے والے ہوتے ہیں وہ اہل خیر نہیں ہوتے، اہل شر ہوتے ہیں، یعنی وہ برائی والے ہوتے ہیں، تو اپنی اچھی زبان سے، میٹھی زبان سے وہ اپنی برائی کو پھیلا لے جاتے ہیں، اور اچھے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی بدزبانی کی وجہ سے اپنے خیر، اپنی بھلائی اپنے پاس ہی رکھ پاتے ہیں۔ یہ چیز پر بھی غور کریں کہ بسا اوقات انسان جو ہے دور ہو جاتا ہے اچھے لوگوں سے بدزبانی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بدزبان ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے، وہ آپ اچھے تو ہیں لیکن بدزبانی کی وجہ سے دور ہو جاتے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں گے اور ایسا ہو رہا ہے دنیا میں، اچھے لوگ، اچھی جو جن کے پاس بھلائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، وہ دوسروں کو اس وجہ سے نہیں فائدہ پہنچا پا رہے یا دوسرے لوگ اس سے فائدہ نہیں لے پا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک رکاوٹ ہے بیچ میں، ایک بیریئر ہے بیچ میں۔ کیا ہے وہ؟ بدزبانی اور دل کا سخت ہونا۔ بہت سارے لوگ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں لیکن اپنی سختی کی وجہ سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا پاتے، کسی کو فائدہ نہیں دے پاتے اور لوگ ان سے فائدہ نہیں لے پاتے۔ ایک بہت سے ایسے شر پسند لوگ بھی ہیں جو اپنی نرمی کی وجہ سے اور اپنی اچھی زبان کی وجہ سے وہ اپنی، بلکہ یہاں تو غلط عقائد بھی، غلط عقیدے بھی لوگ اچھی نرم زبان، پیاری زبان سے انسان پھیلا رہے ہیں۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ جس کی زبان اچھی اس کا سب کچھ اچھا، جس کی زبان اچھی سب کچھ اچھا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ زبان اچھی ہونے سے نہیں ہوتے، کیونکہ بلکہ چینی کہاوت یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان اچھی ہے تو آپ زہر بھی بیچ لے جائیں گے، اور اگر آپ کی زبان اچھی نہیں ہے تو آپ شہد بھی نہیں بیچ سکتے۔ زبان اچھی رکھنے کی بات ہے، تو یہ بات سوچیے، بسا اوقات انسان اپنے نرمی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو قریب کر لیتا ہے۔ اس طرح ساتویں بات جو ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ معافی کا معاملہ اپنے حق میں ضرور کرتا ہے۔ معافی جو ہے درگزر کر دینا، کبھی بھی اپنے حق میں کوئی معاملہ ہو تو اپنے بھائی کے حق میں اگر آپ اپنا حق معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے تو یہ اچھی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فاعفو عنہم، آپ جس سماج اور معاشرے میں جس اجتماعی نظام میں رہتے ہیں نا، اس نظام کو چلانے کے لیے آپ کو معافی کا معاملہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ معاشرہ برابر نہیں چل سکے گا، بدامنی کا شکار ہو جائے گا، فساد کا شکار ہو جائے گا۔ آج بہت سارے معاملات اس لیے بگڑتے چلے جاتے ہیں کہ معافی کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھا پا رہا ہے۔ اگر ایک آدمی معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرے تو دوسری طرف سے بھی معافی کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن آپ کو قدم اٹھانا تو ہوگا۔ تو فاعفو عنہم کے اگر یہ بتایا کہ معاشرہ، اجتماعی نظام، چاہے وہ ازدواجی نظام ہو یعنی میاں بیوی کا آپسی تعلقات ہو، چاہے خاندانی نظام ہو، چاہے قومی نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، معافی کا معاملہ جب ہوگا تو انشاءاللہ کیا ہوگا، معاملہ جو ہے امن کے ساتھ چلے گا، شانتی پوروک چلے گا معاملہ۔ اور ایک بات اس میں یاد رکھیں، لیکن ہر جگہ معافی جائز و درست نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ معافی کو قرآن حکیم نے بتایا، اس کے ساتھ ایک چیز، ایک قید لگی ہوئی ہے، ایک شرط لگی ہوئی۔ شرط کیا ہے کہ معافی اسی وقت ہوگی جب اصلاح کی نیت ہو، کہ آدمی معافی سے سدھرے گا، صحیح راہ پر آئے گا۔ اگر صحیح راہ پر نہیں آتا تو معافی جائز و درست نہیں ہوگی۔ قرآن نے فرمایا فمن عفا، جو معاف کرتا ہے
وہ اصلح اور اصلاح کرتا ہے، یعنی نیت صحیح کرنے درست کرنے کی ہو تب معاف کرتا ہے، فاجرہ علی اللہ، ایسے انسان کا اجر اللہ کے اوپر ہے، اللہ اس کو اجر دے گا۔ دیکھیے مثال کے طور پر اگر آپ کی معافی سے فساد بڑھتا ہے، سرکشی بڑھ جاتی ہے، تو پھر یہ معافی درست نہیں ہوگی، شریعت اس معافی کو جائز نہیں قرار دیتی۔ جیسے ایک آدمی مشہور ہے اس بات میں کہ وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، مشہور ہے، وہ شر پھیلاتا ہے، اب اس کو اگر آپ معاف کریں گے تو وہ معافی سے بڑھے گا، اس سے نقصان پہنچے گا کہ فائدہ پہنچے گا؟ نقصان پہنچے گا، کیونکہ وہ تو شر سے اور برائی میں مشہور ہی ہے، وہ کہ ہر وقت غلطیاں کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو معاف نہیں کر سکتے آپ۔ یہاں پر بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے، آپ معاف نہیں کریں گے، اور حق خاص طور پر سارے سماج کا ہو تو اور بہتر، آپ کی خاص حق، آپ یعنی وہ غلطی جو ہوئی صرف آپ کے حق میں ہوئی تو آپ کبھی کبھی معاف کر سکتے ہیں، الا یہ کہ وہ اور فساد میں آگے نہ بڑھے۔ جیسے مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں راستے میں نا، اب ایکسیڈنٹ ہوئے، اب ایکسیڈنٹ کرنے والا جو ہے اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے تو کل ایکسیڈنٹ وجہ بنا نا کسی کے ہلاک ہونے کا، کسی کے زخمی ہونے کا، اگر آپ معاف کرتے ہیں تو لوگوں کو ضرورت پڑے گی، لوگ لاپرواہی کے ساتھ گاڑیاں چلائیں گے اور بھی حادثات سبب بنیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا، کیونکہ یہ حق سب کے ساتھ موجود ہے، تو ایسی صورت میں معافی مانگنا ہے، نہیں قرآن میں کہا ہے معافی مانگو تو یہاں معاف کریں گے ہم اس کو، نہیں، یہ نہیں چلے گی معافی، کیونکہ اور حادثے کا سبب بنے گا اور ایکسیڈنٹ ہوگا، اور اگر سزا مل گئی تو اس سے کیا ہے، لوگ لاپرواہی سے بچیں گے اور گاڑیاں بڑی ہی جو ہے احتیاط سے چلائیں گے تاکہ حادثات زیادہ نہ۔ تو اب یہاں معاملہ سارے حقوق کا، ایسے آپ کے حق کا نہیں کہ میں نے معاف کر دیا بہت اچھا، کہ نہیں، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کا حق بے شک تھا، لیکن یہاں سب کے حق جڑا ہوا ہے، کیونکہ ایک حادثے پر سزا دینے سے کئی ایک حادثات بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں جہاں پر قانون ویوستھا جو ہے برابر نہیں ہے، لاپرواہی، وہاں دیکھیے آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، معلوم ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، تو ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، لاپرواہی سے رکائی، لیکن جہاں اسٹرکٹ ہے معاملہ، جہاں سخت ہے، جہاں سزا ملتی ہے، تو وہاں پر دیکھیے کم سے کم لوگ احتیاط کے ساتھ چلاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ معافی کہاں بہتر ہے، کہاں مصلحت اس کی ہے، اور جہاں مصلحت ہے تو وہاں معاف کیا جا سکتا ہے، درگزر کیا، لیکن جہاں مصلحت نہیں وہاں نہیں کر سکتے، شریعت کہتی ہے جائز نہیں ہوگا، بہتر یہاں یہ ہوگا کہ آپ معاف نہ کریں بلکہ سزا دیں، اس غلطی پر سزا دی جائے گی۔ ایسی معاشرتی نظام کے اندر بھی یہ ہوگا۔ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، وہاں ایک بچے کو غلطی کیا، اب وہاں کیا کریں گے، سزا دیں گے، میرا بیٹا ہے میں معاف کر دیا، وہ بولیں گے میرا رشتہ دار ہے میں نے معاف کر، نہیں، وہاں دیکھیں گے کہ 10 بچے اس سے بگڑ سکتے ہیں، تو آپ وہاں معافی نہیں کریں گے، وہاں تھوڑی سرزنش بھی دیں گے، سزا بھی دیں گے تاکہ دیگر بچے نہ بگڑے، تو یہاں معاف کر دیے تو دوسرے بچے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں اس پر معافی ہے تو یہ اچھی چیز ہے، کریں گے، تو یہ آپ سوچیں کہ یہ ہے فاعف عنہم کا مطلب، کہ آپ درگزر کریے، درگزر کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جہاں اصلاح ہو، کہ اس کی سزا دینے سے 10 لوگ صحیح ہوں گے تو سزا دی جائے گی، لیکن اس کو معاف کرنے سے 10 لوگ بگڑیں گے تب آپ معاف نہیں کریں گے، یہ کوئی بات ہے۔ تو یہ 7ویں بات تھی، اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔